ویلکم بیک جاگو دنیا. اور ناظرین, بات ہو رہی تھی عارف صاحب سے بریک میں, اور وہ یہی مجھے سمجھا رہے تھے کہ وہاں پہ کس قسم کی غنڈہ گردی ہوتی ہے کہ 5 لاکھ کی دکان کو 1 لاکھ روپے میں خرید لیا جاتا ہے, اور اگر وہ نہ دیں تو توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. مطلب اس قسم کی شکایات عام ہیں وہاں, اس قسم کی باتیں عام ہیں وہاں. تو کیا اس وجہ سے بند کیا گیا ہے اس کو؟ نہیں, اس کو میرا خیال ہے کیا تو یہ مسلم لیگ نون نے انتقام کے طور پہ ہے, کیونکہ یہ جس کو چلا رہے تھے, یہ جو خواجہ صاحب تھے, ان کا ماضی میں مسلم لیگ کاف سے بڑے مراسم رہے ہیں. ان کے غالباً ایک آدھے بھائی بھی الیکشن لڑے ہیں. اس طرح یہ ہے. اور کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ ادھر غنڈہ گردی ہوتی ہے, ان کے بیماری کی صورت میں یا خدا نہ خواستہ ہلاکت کی صورت میں ادھر جنازہ لے جایا نہیں جاتا, جس وجہ سے پریشانیاں تھیں. لیکن میرے خیال میں اگر 2000 لوگوں کا روزگار تھا تو اس کو اس طریقے سے حل کرتے کہ مشکلات بھی نہ رہتی اور لوگوں کا روزگار بھی ڈسٹرب نہ ہوتا. فوڈ اسٹریٹ ایک ایسی جگہ ہے جس سے ہر پاکستانی فخر محسوس کرتا ہے اس پہ. ہماری ایک وہ ایک کلچر میں بھی ہے, اور ایک ہمارا اٹس لائک اے ہیریٹیج ہے ہمارا. وہ سڑک, وہ ساری دیواریں, پرانا شہر لاہور کا, اس کی خوبصورتی ہے جس کو قائم رہنا چاہیے. شاید اس مشرف صاحب بھی ادھر 2-4 دفعہ کھانا کھانے آئے ہیں, تو شاید اس لیے کسی حکمران کو پسند نہ ہو کہ اس نام کے ساتھ مشرف کا نام لگ گیا, تو وہ وہاں پہ اپنا نام لگوا لیں اور اینڈ کریں پرابلم. چیزوں کو آگے بڑھتے تو رہنے دیں. بس یہ انہیں سوچنا چاہیے نا, وہ بھی ماضی میں صاحب کا حکمران بھی بنے گے. بہت یہ بچکانا بات ہے. آگے بڑھیں, فوڈ اسٹریٹ کو کھولیں, فوڈ اسٹریٹ کو خوبصورت بنائیں. فوڈ اسٹریٹ نہ مشرف کا ہے, نہ نواز شریف کا ہے, نہ بے نظیر بھٹو کا ہے. فوڈ اسٹریٹ پاکستان کا ہے, اور ہمیں پاکستان کی ایک ایک سڑک کو, ایک ایک گلی کو خوبصورت بنانا چاہیے. اگر میں کرتی ہوں, کل کے دن میرا دشمن اور خوبصورت بنا لے, کتنی اچھی چیز ہے. کون ہے میرا دشمن, یہ بھی سوچنا پڑے گا. ڈسرسپیکٹنگ دی اجرک. مینجمنٹ آف آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کیٹرنگ سروس بہت ہی اوفینڈ ہوئے ہیں. یہ جو نہیں ہیز ڈیپلی اوفینڈیڈ, نے اوفینڈ کیا ہے سینٹیمنٹس آف دا سندھیز بائی یوزنگ ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ پیس آف سندھی کلچر, دی اجرک, ایز یونیفارم فار دیئر اسٹاف. اور یہ جو مختلف انٹلیکچوئلز ہیں اور ہیومن رائٹس لائر ہیں, ایاز لطیف پلیجو صاحب, اور سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ پروویژنل سیکرٹری شمس جفرانی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 28 کا, جس میں ہماری جو کلچر ہے اس کو پرزرو کیا جاتا ہے, اور کہ اس کو بحیثیت یونیفارم کے اور ٹیبل کلاتھ کے نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور میں تو کافی سن کے چونکے, کیونکہ ہم لوگ تو خواتین بھی بحیثیت دوپٹہ اوڑھتی ہیں. مجھے یاد ہے اکثر ہم بچپن میں دسترخواں بنا کے کھانا بھی کھاتے تھے. تو اجرک کا جو استعمال ہے, جس سے یہ پریشان ہوئے ہیں سندھ کلچر کمیٹی والے لوگ اور یہ پلیجو صاحب. حالانکہ آغا خان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آؤٹ آف ریسپیکٹ, یہ تو عزت دی ہے, احترام دی ہے, احترام دے رہے ہیں اجرک کو, اسی لیے ہم اجرک کا استعمال کر رہے ہیں اپنے یونیفارم میں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ میرے خیال میں ان کو اتنا بولڈ سٹیپ نہیں لینا چاہیے کہ اس کے خلاف احتجاج پہ آ جائیں. اگر وہ اسکول والے اس کو احترام دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں, تو اپنا یونیفارم بنا رہے ہیں نا. بالکل انہیں چاہیے کہ کسی سے بزرگوں سے مشاورت کرے, وہاں کے جو سینئرز لوگ ہیں وہ آئے اور آ کے اس مسئلے کو حل کرائیں. اگر وہ عزت احترام دے رہے ہیں تو اس عزت احترام سے ہی اس کو جاری رہنا چاہیے, نہ یہ ایک چھوٹی سی بات پر لڑائی اور جھگڑے کی وجہ بنے. یہ ایبسلیوٹلی صحیح. اچھا, بریک پہ جا رہے ہیں. بریک جانے سے پہلے میں عارف صاحب سے پوچھوں گی, رمضان آ گیا, اب ساری خواتین کچن میں چلی گئی ہیں افطاریاں بنانے کے لیے. آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ میں پہلے بھی خوش تھا, اب بھی خوش ہوں. آپ کیا مجھے بتائیے, صحیح سے بتائیے اور میرے ناظرین کے سامنے بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا بریک میں سوال پوچھوں گی کہ کیا عارف بھٹی صاحب سمجھتے ہیں کہ خواتین کی جگہ صرف کچن میں ہے, اور کہ ان پہ پردہ فرض ہے, لازم ہے؟ اور اس کا جواب ہم سنیں گے اور آپ کی رائے بھی سنیں گے اس کے اوپر بریک کے بعد.